اردو کہانی دلچسپ امتحان اور شہزادہ۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایتی حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی، اسی دوران اس کے لیے دو شہزادوں کے رشتے آ گئے۔ بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ شہزادی کی شادی کے لیے مناسب رشتہ کون سا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی، اسی لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملک کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا، وہ نہایتی عقل مند اور بہادر تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا، وہ نہ تو عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لوں گا۔ شادی چونکہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اسی لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کریں گی۔ وہ جس شہزادے کا انتخاب کریں گی اسے شہزادی نگینہ کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ ملکہ نے جب دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات شہزادی کو بتا کر اس کی رائے پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، میں ماں باپ کے ہر فیصلے پر عمل کرنے والی لڑکی ہوں۔ ملکہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ ملکہ نے شہزادی سے پیار سے کہا، جیتی رہو، تمہارے لیے دو شہزادوں کے پیغام آئے ہیں جن کی تفصیل تم جانتی ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا تم فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرو۔ پھر شہزادی نے کہا، میں ان شہزادوں کا ایک امتحان لینا چاہتی ہوں، جو اس میں کامیاب ہوں گا وہ میرا ہمسفر ہوگا۔ ملکہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ امتحان کیا ہے؟ شہزادی نے کہا، پہلا امتحان کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے، دوسرا امتحان کہ وہ ایک سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے، اور تیسرا اور آخری امتحان وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں ایک آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ ملکہ شہزادی کو حیرت سے گھورنے لگی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ تم صاف کہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ کوئی بھی شخص تمہارا یہ عجیب و غریب امتحان پورا نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو کہ کون شخص چاولوں سے بھری پوری ایک دیگ کھا سکتا ہے، اور شہزادے تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، اور بھلا سوتے ہوئے گھوڑے پر کون سواری کر سکتا ہے؟ اور اس تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے، کس میں اتنی ہمت کہ وہ اس تالاب میں تمہیں تیر کر دکھائے؟ ماں کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو غصہ آ گیا۔ شہزادی نے کہا، ماں، اگر کوئی تھوڑی سی عقل لڑائے تو یہ تینوں امتحان آسانی سے پورے کر سکتا ہے۔ پھر ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں شہزادوں کے آگے تمہاری یہ شرائط رکھیں گے، جس نے بھی اس امتحان کو پورا کیا ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ پھر بادشاہ نے ایک ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے غلاموں اور ملازموں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات کیے گئے۔ جب بادشاہ شام کو ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بے حد پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ، جس کا نام دلشاد تھا، وہ بادشاہ کو بہت چالاک اور عیار نوجوان لگا، اور ساتھ ہی وہ بہت خوش آمدی بھی تھا۔ دونوں کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ ملکہ کو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا
کہ اس نے شہزادی سے کہا کہ تم یہ امتحان والی بات واپس لے لو اور شہزادہ شاندار کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ شہزادی نے اٹل لہجے میں کہا، شہزادہ اگر شرائط پوری کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینا سے ہوئی۔ شہزادی نے چاولوں سے بھری ایک ایک دیگ شہزادوں کے سامنے رکھ دی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد گھبرا گیا اور کہا، اتنی بڑی چاولوں کی دیگ کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں اور پھر اس پر سواری کیسے کروں اور اس خوفناک تالاب میں تیروں کیسے جس میں اتنا بڑا آدم خور مگرمچھ ہوتا ہے؟ نہ بابا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادے شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، بس میں تھوڑی ہی دیر میں چاولوں بھری دیگ آپ کو کھا کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے محل کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کا ایک مصائب 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ اجازت لے کر باہر گیا اور اپنے مصائب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس محل کے اندر آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا اور چاولوں سے بھری دیگ اس دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دی۔ دیگ کو دیکھ کر ملکہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ ملکہ نے سوال کیا، کیوں شہزادے، اس دیگ کو کھا سکوں گے؟ شہزادے نے کہا، ایک دیگ تو کیا، میں 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی دھاتی دیگ نکالی جو کہ اس کے ملازم بازار سے خاص طور پر بنوا کر لائے تھے۔ اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی کے سامنے پوری دیگ صاف کر گیا اور کہا، پہلا امتحان مکمل ہوا۔ آپ نے کہا تھا چاولوں بھری دیگ کھا کر دکھاؤ۔ دیگ کی سائز کا کوئی تعین نہ تھا۔ میں نے ایک دیگ بھر کر چاول کھا لیے۔ شہزادی شہزادے کی بات سن کر مسکرا دی۔ اگلے دن شہزادے کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ نے کہا، یہ گھوڑا تو بہت شاندار ہے، یہ کہاں سے لیا؟ شہزادے نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت ہی قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے بتایا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے، اس کا میں ایک اچھا سا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ گھوڑا بے حد خوبصورت تھا، اس کا رنگ ہلکا کتھئی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار ایال تھی۔ بادشاہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، شہزادے، اس گھوڑے کا تم کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ اس کا نام میں سوتا ہوا گھوڑا رکھنا چاہتا ہوں۔ آج شہزادی کی دوسری شرط بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ مار کر اس گھوڑے کو دوڑاتا رہا۔ باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا اور کہا، لیجئے شہزادی صاحبہ، سوتے ہوئے گھوڑے کو لایا اور اس پر سواری بھی کی، آپ کا دوسرا امتحان بھی مکمل۔ شہزادی بھی حیران تھی۔ پھر شہزادی اسے اس تالاب کے پاس لے گئی جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا تھا اور کہا، اس تالاب میں تیر کر دکھاؤ تو تمہیں میں مانوں۔ شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، ابھی رات ہونے کو ہے، کل صبح میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر اس مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ دیا۔ اگلے دن شہزادہ مزے سے اس دریا میں تیرتا پھر رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، وہ مگرمچھ کہاں ہیں؟ شہزادے نے کہا، تیسرا اور آخری امتحان بھی پورا ہوا۔ مجھے امید ہے آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے اس مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوا دیا۔ آپ کی شرط صرف اس تالاب میں تیرنے کی تھی جو کہ میں نے پوری کر دی۔
شہزادی لاجواب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد شہزادی نے لب کشائی کی اور کہا، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایسے ہی عقل مند شہزادے سے ہو۔ ہم نے یہ عجیب شرط اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر شہزادی کی دھوم دھام سے اس ذہین شہزادے کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔